نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا پروگرام قرآن حکیم اور ہماری زندگی سورۃ الحج کی آیت نمبر 67 تا 72 پر مشتمل ہے۔ پہلے تلاوت سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض إن ذلك في الكتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكُمْ النَّارُ وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیت کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ ہم نے ہر امت کے لوگوں کے لیے عبادت کا ایک طریقہ مقرر کیا ہے جس کے مطابق وہ عبادت کرتے ہیں، لہٰذا اے پیغمبر لوگوں کو تم سے اس معاملے میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے اور تم اپنے پروردگار کی طرف دعوت دیتے رہو، تم یقیناً سیدھے راستے پر ہو۔ اور اگر وہ تم سے جھگڑیں تو کہہ دو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اللہ قیامت کے دن تمہارے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ آسمان اور زمین کی تمام چیزیں اللہ کے علم میں ہیں؟ یہ سب باتیں ایک کتاب میں محفوظ ہیں۔ بے شک یہ سارے کام اللہ کے لیے بہت آسان ہیں، اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جن کے معبود ہونے کی اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، اور خود ان لوگوں کو بھی اس کے بارے میں کوئی علم حاصل نہیں، اور ان ظالموں کا آخرت میں کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اور جب ان کو ہماری آیتیں اپنی پوری وضاحتوں کے ساتھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو تم ان کافروں کے چہروں پر ناگواری کے اثرات صاف پہچان لیتے ہو۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ ان لوگوں پر حملہ کر دیں گے جو انہیں ہماری آیتیں پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ کہہ دو کہ لوگو کیا میں تمہیں ایسی چیز بتلا دوں جو اس سے زیادہ ناگوار ہے؟ آگ۔ اللہ نے کافروں سے اس کا وعدہ کر رکھا ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیت کی مختصر تشریح سماعت فرمائیں۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا۔ ان آیت مبارکہ کے شان نزول کے بارے میں مفسرین کرام فرماتے ہیں بعض کفار مسلمانوں کے ساتھ ان کے جانور ذبح کرنے کے بارے میں فضول اور بیکار بحث و مباحثہ کرتے اور کہتے کہ تمہارے مذہب کا یہ حکم عجیب ہے کہ جس جانور کو تم خود اپنے ہاتھ سے قتل کرو وہ حلال، اور جس کو اللہ تعالیٰ براہ راست مار دے یعنی کہ عام مردار جانور تو وہ حرام ہو جاتا ہے۔ ان کے جواب میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جتنے رسول اور نبی بھیجیں انہوں نے اللہ کے حکم سے اپنی امتوں کو طریقہ عبادت سکھایا۔ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے عبادت کا طریقہ سکھایا تاکہ ساری دنیا کے مسلم ایک اللہ کی عبادت اور بندگی کریں، اور ان کی زندگی کے ہر کام میں ایسا خلوص پیدا ہو جائے جس سے ان کا ہر کام صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہو جائے۔ اللہ کو یاد کرنے کے یہ طریقے مختلف ضرور ہو سکتے ہیں، لیکن ایک بات پر سب کا اتفاق رہا ہے کہ عبادت صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے، لہٰذا جب اس بات کو بنیاد بنا لیا جائے گا تو پھر کسی طرح کا اختلاف نہ رہے گا۔ لیکن اختلاف جس عبادت میں ہوتا ہے وہ طریقہ بندگی ہے، جس میں غیر اللہ
یعنی اللہ کے سوا کسی اور کو شامل کیا جاتا ہے۔ جب وہ لوگ غیر اللہ کی عبادت اور بندگی میں لگے رہتے ہیں تو اس کے ماننے والوں کے سامنے اگر غیر اللہ کی عبادت اور بندگی سے ان کو منع کیا جائے تو اپنے بے حقیقت معبودوں اور ان شخصیتوں کے خلاف سننے کو تیار نہیں ہوتے جو ان کے نزدیک محبوب ہوتے ہیں۔ جب وہ علمی بات کا جواب علم اور دلیل کی روشنی میں دینے سے اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتے ہیں تو وہ ان لوگوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں جو حق اور صداقت کے علمبردار ہوتے ہیں۔ وہ ان کو جڑ اور بنیاد سے اکھاڑ پھینکنے میں اپنی ساری صلاحیتوں کو لگا دیتے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے ان آیات میں اسی حقیقت کو بیان کیا ہے کہ اللہ نے ہر رسول کی امت کو ایک طریقہ عبادت اور بندگی عطا کیا تھا، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا کیا گیا ہے، لہٰذا اس میں اختلاف کرنے اور جھگڑنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا، آپ اپنے پروردگار کی طرف بلاتے رہیں کیونکہ اللہ اس بات پر گواہ ہے کہ آپ بالکل سیدھے اور سچے راستے پر ہیں۔ اگر پھر بھی وہ اختلاف کرتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے اللہ تمہارے کرتوتوں سے اچھی طرح واقف ہے، قیامت دور نہیں ہے، اس دن اس بات کا فیصلہ کر دیا جائے گا کہ جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے تھے ان کی اصل حقیقت کیا ہے۔ آسمان اور زمین کا ایک ذرہ بھی اس کی نگاہوں سے چھپا ہوا یا پوشیدہ نہیں ہے، بلکہ ہر بات اللہ کے ریکارڈ میں موجود ہے، جس کو ریکارڈ کرنا اور اس کے مطابق فیصلہ کرنا اللہ کے لیے ذرا بھی مشکل یا دشوار نہیں ہے۔ آگے فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جن بتوں، چیزوں اور شخصیتوں کی عبادت اور بندگی کر رہے ہیں، نہ تو اللہ نے اس کے لیے کوئی دلیل اور نشانی بھیجی ہے اور نہ اس کی کوئی علمی بنیاد ہے۔ ایسے بے انصاف لوگوں کا کوئی حمایتی اور مددگار نہیں ہے۔ ان کا یہ حال ہے کہ اے نبی، جب آپ ان کے سامنے اللہ کی آیات کو پڑھتے اور سناتے ہیں تو ان کافروں کے تیوروں پر بل پڑنے شروع ہو جاتے ہیں۔ جب وہ اس سچی اور حقیقی بات کو سن کر اس کا ٹھوس جواب نہیں دے سکتے تو آگ بگولا ہو جاتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے جیسے کہ وہ سچائی بتانے والے پر حملہ کر کے اس کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ ارشاد فرمایا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اے نبی آپ ان لوگوں سے جو آیات قرآنی کو سننا گوارا نہیں کرتے ان سے کہہ دیجئے کہ مرنے کے بعد سب سے بدترین ٹھکانہ اور بدترین آگ جہنم کی آگ ہے۔ تمہاری دشمنی تمہیں آخرکار آگ میں جھونک دے گی، اور اس طرح اللہ نے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا ہو کر رہے گا۔ لیکن اگر یہی کفار ضد اور عناد سے ہٹ کر قرآن کریم کو سنیں اور سمجھیں، اور یہی قرآن ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جائے گا، جیسے کہ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ رات کے وقت قرآن کریم کی تلاوت فرماتے۔ اس زمانے میں گھر جھونپڑی نما ہوا کرتے تھے، اندر کی آواز باہر آتی تھی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب تلاوت فرماتے تو کفار کی عورتیں ان کے گھر کے قریب آ کر قرآن سنتے، اور قرآن سننے میں ان کو لطف آتا۔ جب ان کے مردوں کو معلوم ہوا تو ڈر گئے کہ کہیں ہماری خواتین اسلام میں داخل نہ ہو جائیں۔ صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور کہتے کہ اپنے دوست سے کہو کہ ایسا تلاوت کیا کریں، ہماری خواتین آپ کی تلاوت سنتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ فتنے میں مبتلا ہو جائیں۔ یہی قرآن جب جنات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا تو اتنا اثر ہوا کہ وہ مسلمان ہو گئے، کیونکہ یہ معجزہ تھا۔ کفار خود بھی اس کے معجزے کے قائل تھے اور خود کہتے کہ یہ انسان کا کلام نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساحر اور جادوگر ہیں، لیکن پھر بھی اپنی سرکشی کی وجہ سے ان آیات قرآنی کے منکر تھے۔ آج کا پروگرام قرآن حکیم اور ہماری زندگی سورۃ الحج کی آیت نمبر 67 تا 72 میں اللہ جل شانہ نے کفار کو غیر اللہ کی عبادت سے منع فرمایا اور قرآن کی آیات میں غور و فکر کا حکم دیا تاکہ کفار سیدھی راہ پر چل سکیں۔ دعا ہے اللہ جل شانہ ہمیں قرآن میں دی گئی ہدایات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔